بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک پڑھتے وقت یہ 3 غلطی کبھی مت کرنا۔ قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف، لام 1 حرف اور میم 1 حرف ہے۔ تلاوت قرآن پاک افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن پاک ہے۔ یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی، اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط و مستحکم کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث مبارک میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبریل علیہ السلام کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ روز قیامت تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنے والوں پر، اس کے معنی سمجھنے پر، اس کے معنی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن حکیم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن پاک دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسیاتی خواہشات سے دور رکھا، پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن پاک کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، بس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان میں قرآن پاک مزید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے رمضان کے مہینے میں، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ یہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات ہے کہ قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ کے چکر میں ہم قرآن مجید کو مزید اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ہم قرآن مجید کو جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے الفاظ کٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید جب آپ پڑھیں تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل صاف نکل رہے ہوں، کیونکہ جلدی میں اگر زیر زبر کی بھی غلطی ہو جائے تو وہ آیت بگڑ جائے گی اور اس کا ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے میں اس بات کا بڑا خیال رکھیں۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں تو 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کا ترجمہ بدل جائے تو آپ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوں گے اور سزا بھی کڑی سے کڑی ہوگی۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے کی صفات دیکھتا ہے، اس کی مقدار ہرگز نہیں دیکھتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہو لیکن زبان اس کے ساتھ نہیں دے رہی ہو، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اٹک رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اٹکنے والوں کو 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہے، اے حبیب، قرآن پاک کو وقوف عرب تمام کیفیات و مفہوم معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے،
نمبر 2، قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ قرآن پاک تو پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلتے کہ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اسی لیے آپ اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، چاہے آہستہ آہستہ پڑھو، چاہے زور زور سے پڑھو، لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا ضروری ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مسئلے کے مطابق تدریس میں اتارا ہے۔ نمبر 3، بظاہر قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور آپ کے نہ ہونٹ ہل رہے ہیں اور نہ زبان سے لفظوں کی مکمل ادائیگی ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ بالکل ہونٹ بند رکھتے ہیں، ان کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے، بس ناظرین بس لائنوں پر نظریں چل رہی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے۔ یہ اس میں سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید دل میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے اگر آپ ایسا ایسا سے بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو زبان سے لفظوں کی ادائیگی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔